السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹو نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ آج کے میرے خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منسٹر انڈسٹری کامرس جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ سر۔ سر، سب سے پہلے ملک کے موجودہ حالات پہ آتے ہیں۔ یہ جو جب سے آپ کی حکومت بنی ہے، کرائسس پہ کرائسس، آج کی بات کی جائے تو ڈالر 236 237 پہ پہنچ گیا۔ ایز اے منسٹر اور انڈسٹریز کے منسٹر، یہ جو مجموعی صورتحال ہے، آپ پہ پریشر تو کافی زیادہ ہوگا سندھ کے انڈسٹریز کا۔ دیکھیں، یہ جب سے اتحادی گورنمنٹ آئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے جو ایک اتحاد بنا کے یہ حکومت لی تھی، تو اس وقت حالات بڑے مشکل حالات تھے، اور ایک طرف سوچ یہ تھی کہ آیا یہ حکومت لی جائے یا نہیں لی جائے، کیونکہ مشکل حالات تھے، اکانومی بالکل بیڑا غرق ہو گیا تھا، اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا تھا عمران خان گورنمنٹ نے۔ تو یا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے اس وقت، یا پھر ان کا بوجھ ہم خود اٹھا کے اور ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان کی خامیاں ہیں، جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں، جس طرح انہوں نے اکانومی تباہ کی ہے، اگر ہم بھی انہی کی طرح یہ چیزیں ان پہ چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے ملک کو مزید نقصان پہنچے۔ تو اس لحاظ سے پارٹی نے اور سب پارٹیوں نے جو آج حکومت میں ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں، کیونکہ ان سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ آئی ایم ایف، نہ دوسرے دوست ممالک، نہ چائنا، نہ امریکہ، سب کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ کوئی بھی ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ اس حکومت کا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی واپس آ رہے ہیں، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشکل حالات ضرور ہیں، کیونکہ یہ ان کے سارے گناہوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا اثر اپنا بائی الیکشنز میں بھی پنجاب میں ہوا۔ مسلم لیگ نون کو نقصان تھوڑا بہت اس وجہ سے بھی ہوا، مہنگائی کی وجہ سے، اوور آل مہنگائی بہت ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صرف 3 مہینے میں نہیں آئی، یہ جو 4 سال مسلسل گزرے ہیں اور اس میں جو انسرٹنٹی پیدا کی گئی، یہ اس کے اثرات ہیں، اور یہ کچھ عرصہ رہیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کو فریلی کام کرنے دیا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو سر، وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے شاید عمران خان کو ایک نیا بیانیہ دے دیا، اس لیے جو انہوں نے امریکی بیانیے کا ایک ڈرامہ رچایا تھا جس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے مسترد کر دیا، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا سر، ان کو ایک اور مہنگائی کا بیانیہ مل گیا، اور جو ڈالر کی صورتحال ہے اس کو کافی زیادہ اب یہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، عوام میں جانے کو ان کو فیس مل گیا۔ بجائے اس کے اگر عمران خان صاحب کو ہم 2 سال یا 1.5 سال تھا اور حکومت کرنے دیتے آپ لوگ، اس کے بعد جو ہے ان کی سیاست دفن ہو جاتی۔ نہیں، دیکھیں، اگر ہم سیاست ہمیں اگر کرنی ہوتی اور اگر ہم ملک کا نہیں سوچتے تو یقیناً ہم اس کو کرنے دیتے۔ ہم چاہتے کہ یہ حکومت کرے، لیکن اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج بھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی 3 مہینے کی وجہ سے تو نہیں ہوئے، یہ ان 4 سالوں کی وجہ سے ہیں، جو ان کی گورننس تھی، جو ان کی کرپشن تھی، جو ان کی نااہلی تھی، جو ان کی انکمپیٹنسی تھی، اس وجہ سے یہ ملک سفر کر رہا ہے۔ آج جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آج ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف آپ نے دیکھا کتنا عرصہ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ ان کی نااہلی، انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں سیاست کرنی ہوتی تو ہم کہتے، یہ ساری پارٹیز جو آج گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں وہ کہتے کہ نہیں بھائی عمران خان صاحب آپ 1 سال اور گزاریں، کیونکہ ہمیں تو فائدہ تھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ان کی پاپولرٹی گراف گرتا جا رہا ہے۔ لیکن پھر آگے چل کے اس کے ریپرکیشنز کیا ہوتے کہ 1 سال کے بعد کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ملک کو نقصان ہوتا۔ تو سر، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ٹائم ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، رات میں آن ایئر ہوگا، جب تک جو فیصلہ آنا ہے آج، اور کافی زیادہ بڑا فیصلہ ہے، سب کا فوکس اسی پہ ہے۔ سر، ریزن کیا تھا؟ یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم میدان چھوڑ کے بھاگ گئی، جو آج کے انہوں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو سر، اس کا ریزن کیا تھا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کورٹ میں سب نے اپنا سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی کہ اس سے فل کورٹ کو سننا چاہیے، یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے سنا جائے۔ تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی، بلکہ میں نہیں، تقریباً سارا پاکستانی پریشان ہے۔ بہرحال تو ہمارے پاس یہی راستہ تھا کہ مطلب حکومت کے پاس، کہ
وہ بائک آؤٹ کرتے اور انہوں نے بائک آؤٹ کیا، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وجوہات تھیں، کس وجہ کی۔ تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی، کافی دبنگ پریس کانفرنس تھی، انہوں نے اس میں کہا کہ یہ بینچ فکسنگ منظور نہیں ہوگی۔ تو سر یہی بینچ تھا جنہوں نے ابھی عمران خان صاحب کو 5-0 سے جو فیصلہ تھا رولنگ کو مسترد کیا، عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی۔ تو سر ایسے اب کون سے اختلافات ہو گئے؟ اگر کل کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کل کو کسی بھی جماعت کے خلاف فیصلہ آئے گا، وہ یہ کہے گی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں یا فل بینچ بنایا جائے، یہ ہم ایک نیا بیانیے کو رچا دیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ جو حکومتی اتحاد ہے ان میں یہ ایک، بلکہ عام آدمیوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 سالوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا جو حکومت یہ جو اپوزیشن میں تھی اس وقت کی اپوزیشن میں، آپ نے دیکھا کہ آئے دن ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، ان پہ کیسز بنائے جاتے تھے، جھوٹے مقدمات، کسی کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا، ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا تھا، لیکن اس وقت تو کوئی کہیں سے کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملتا تھا، 2 سالوں تک بیل نہیں ہوتی تھی، لوگ کورٹوں کے دروازے کھٹکاتے تھے۔ آج تو میں دیکھتا ہوں بڑی لوگوں کو ایک سہولت ملی ہوئی ہے کہ راتوں رات بیل ہو جاتی ہے، راتوں رات کورٹیں کھل جاتی ہیں، ایک ریلیف دیا جاتا ہے، بلکہ گرفتاری سے پہلے ہی آرڈرز مل جاتے ہیں کہ بھائی کسی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بدقسمتی ہے، اور ہمیں سب کو اس بات پہ تشویش ہے کہ جو ہمارا انصاف کا معیار ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو سر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا سیاسی کشمکش ہمارا ملک مبتلا ہو گیا ہے، 3-3.5 مہینے ہو گئے سر، پنجاب میں حالات بہتر ہی نہیں ہو رہے۔ حمزہ شہباز صاحب 2 مہینے میں 2 بار منتخب اور 2 بار عبوری وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے وہاں پہ۔ تو سر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر پرویز الہی صاحب جو فیصلہ موسٹ پرابلی اب انہی کے حق میں آئے گا جو حالات چل رہے ہیں، تو آپ لوگ ایز اے اپوزیشن وہاں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے یا ریزائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو جوائنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو قائدین ہی فیصلہ بیٹھ کے کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ضرور سوچیں، اور سارے لوگ بلکہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک دن آپ کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ جو 20-25 لوگ تھے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جنہوں نے نواز لیگ کا ساتھ دیا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، پھر فوراً ان کے ووٹس بھی ان کے کاؤنٹ نہیں کیے جاتے، پھر جب دوسری بار کاف لیگ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ ووٹس بھی کاؤنٹ ہوں گے اور اپنا یہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور لوگوں میں تشویش دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو فیصلے آئیں گے، ایک فیصلے کی 2 تشریح نہیں ہو سکتی، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ سر آپ منسٹری آف انڈسٹریز ہیں سندھ کے، آپ کے انڈر تمام انڈسٹریز بھی آ رہی ہیں۔ سر عمران خان کے دور میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ کا کافی زیادہ کانفلکٹ وفاق سے چلتا تھا انڈسٹریز کے معاملے پہ، انرجی کے حوالے سے کافی ہمارے معاملات تھے، گیس پائپ لائن پہ ہمارے ایشوز تھے۔ تو سر ہم اس کو کس طرح سے اب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ معاملات بہتر ہوئے وفاق سے؟ اب دیکھیں ابھی کافی وفاق سے ہمارے حال بہتر ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کلوز کوارڈینیشن میں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ وہ آئے تھے کراچی میں، ہمارے انڈسٹریلسٹ سے ملے اور انہوں نے ہمیں تعاون کی یقین دلایا، اور یہ بھی کہا کہ جو انفراسٹرکچر میں جو بہتری لانی ہے وہ انشاءاللہ ضرور لائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی ہمیں یقین دلایا کہ آگے بھی جو بھی ہمارے انڈسٹریل زونز میں جو بھی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے جو بھی پرابلمز ہیں ان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ فل سپورٹ کرے گی۔ سر ابھی کراچی کی بات کی جائے، کراچی میں آج بارشیں ہو رہی ہیں، اس بار پہلے کے مقابلے میں کارکردگی کافی زیادہ بہتر، میں آف دی ریکارڈ بھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا، مگر سر ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، دوسرا مرحلہ کراچی حیدرآباد میں ہو رہا تھا، جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں جن میں آپ کے ایک حکومتی اتحاد ایم کے ایم بھی، انہوں نے کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان چھوڑ کے یہاں پہ بھاگ گئی، انہوں نے جان بوجھ کے الیکشن ڈیلے کروائے۔ سر کیا ریزن تھا اس کا؟ نہیں دیکھیں جان بوجھ کے کوئی ڈیلے نہیں کیا گیا، آپ کو پتہ ہے الیکشن 24 تاریخ کو تھے سنڈے کے دن، اور آپ نے دیکھا کہ کراچی حیدرآباد میں کیا حالات تھے، بارش آپ نے دیکھی، ہر جگہ بارش تھی، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں، لیکن یہ بھی اچھا ہوا کہ نہیں ہوئے، اور اس بارش میں الیکشن کرانا کوئی پاسبل نہیں تھا، ویسے ہی الیکشن نے پوسٹ پون ہونا تھا اس بارش کی وجہ سے۔
تو میں پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے اور آگے چل کے جو بھی الیکشن کی ڈیٹ ہے اس پہ انشاءاللہ فل تیاری کے ساتھ آئیں گے. تو سر ابھی ہم کراچی کی ایز اے کراچی نے بات کریں اور جو آپ کی اپوزیشن پاک زمین پارٹی جماعت اسلامی وہ ایک بیانیہ بناتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی جو ہے پورے ملک کو 68% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو سر اس پہ جو ہے وہ بیانیہ بناتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کے سوتیلا والا سلوک کرتی ہے. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ بیانیہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ دیکھیں یہ تو مطلب اگر کوئی سیاست کرنا چاہے اور جھوٹ بولنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ اسی قسم کا بیانیہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کراچی میں کوئی کام ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے. آپ دیکھیں یہ جو برجز بنی، اوور ہیڈ برجز، انڈر پاسز، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہوا ہے، جو بہتر ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور K4 کا منصوبہ ہو یا دوسری چیزیں، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے آواز اٹھائی ہے اور جو بھی بہتری آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی لا رہی ہے. کیا عمران خان نے تو صرف جھوٹے وعدے کیے؟ کیا 1100 ارب کا بولا کہ کوئی پیکج میں دے رہا ہوں کراچی کا؟ کہاں ہے؟ کوئی 11 ارب بھی مجھے بتائے کہاں لگے، کہاں اس نے کیے؟ یہ صرف سیاست کرنے آتے ہیں. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو سیریسلی کنسرن ہے کراچی کے بارے میں، اور وہ کراچی کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں مزید بہتری آئے گی. تو سر لاسٹ 2 کویشچنس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سر ابھی جو ایک سندھ گورنمنٹ پہ جو تھنکنگ ہے اور آپ کی اپوزیشن آپ پہ بہت زیادہ تنقید کرتی ہے، وہ کہتی ہے کرپٹ گورنمنٹ ہے. ریزن کیا ہے سر اس کا؟ دیکھیں یہ تو وہ جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جن کی کوئی اپنی صلاحیت نہیں، کوئی کارکردگی نہیں، وہی الزام لگاتے ہیں. اگر چلیں اتنا عرصہ آپ نے احتساب کر لیا، کیا ہوا؟ کس کو کسی پہ دیکھیں کچھ کہنے سے کسی کو کرپٹ کہنے سے کوئی ہو جاتا ہے کیا؟ آپ کو پروف کرنا پڑے گا، آپ کو کورٹ میں یہ ثابت کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے. بس ایسے ہی آپ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے کسی پہ بھی الزام لگائیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا کڑا احتساب ہوا. کیا کسی پہ انہوں نے ثابت کیا؟ 2 3 سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا وداؤٹ اینی چارجز، وداؤٹ اینی ریفرنس. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی یہاں جیت کے آتی ہے اور میجورٹی کے ساتھ آتی ہے. سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی مایوسی ہے، ان کی فرسٹریشن ہے، لوگ ان کو ووٹ نہیں کرتے تو وہ ظاہر ہے یہی کہیں گے. تو سر یہ جو ابھی ہم نے دیکھا، شاید نیب میں آپ پہ بھی ایک ریفرنس بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ ناکامی ہوئی تھی اس میں، یہ خبروں میں یہ خبریں ہم نے بھی دیکھی تھی. تو سر وہ ریزن کیا تھا؟ یہ لاسٹ سوال آپ سے. دیکھیں وہ تو سب پہ کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز نہیں آتی ہاتھ میں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جس طرح ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس طرح کوشش کی ہوگی، لیکن کوئی ایسے مجھے کوئی لیٹر ویٹر کوئی. تو سر لاسٹ کوشچن، ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے ٹائم پہ الیکشنز ہوں، اور ہماری کوئی خواہش نہیں کہ ارلی الیکشن ہو. 5 سال پورے کرنے چاہیے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر فار ٹائم. ناظرین آپ نے دیکھا، میں نے تمام وہ سوالات جو آپ نے مجھ سے پوچھے تھے اور جو میں نے کرنے چاہیے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے. پروگرام پسند آیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.